ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں فرحت اللہ بابر صاحب، ترجمان ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے. السلام علیکم بابر صاحب. وعلیکم السلام. بابر صاحب ابھی ہم سے بات کر رہے تھے پی ایم ایل این کے لیڈر، وہ فرما رہے تھے کہ صدارتی محل سے یہ جو کنسپریسی وغیرہ ہے یہ شروع ہوئی ہے، اور جو اٹیک ہو رہا ہے پی ایم ایل این پہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے. میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں. بدقسمتی کی بات ہے کہ ایوان صدر کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور کوئی ایک ثبوت تک مہیا نہیں کرتے. ایوان صدر کے میڈیا افیئرز کا میں انچارج ہوں، ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی سیل نہیں ہے. جو لوگ اس وقت الزام تراشی کر رہے ہیں، جو پرانے گھسے پٹھے لوگ ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے محترمہ کے خلاف کیسی کیسی کردار کشی نہیں کی تھی. ہم نے تو ان کا براہ راست جواب دیا تھا. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے. اب اگر وہی لوگ اوروں کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بھی ان کو دینا چاہیے. یہ موجودہ جو مہم چلی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تو جہاں تک صدارتی محل کی نیت کا تعلق ہے، جب نکالا گیا دونوں بھائیوں کو، شریف برادران کو، سیاست سے کوشش کی گئی کہ کورٹس کے تھرو نکالا جائے، پھر پنجاب میں گورنرز رول جو تسلط کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ نیت کا جو ہے وہ کلیئرلی سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے پریزیڈنسی کی نیت. اگر اس طرح کی بات کی جائے کہ جی ہم دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں اور ہم نیتوں کی باتوں کو جانتے ہیں تو پھر تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. نیت ایویڈنس پر ہے. اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ جی اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ان کی نیت کا علم ہے، تو پھر اس کا تو حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایوان صدر ہرگز ملوث نہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہمارے پاس آتے، ہم یقیناً ان کی تسلی کراتے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا یہی الزامات میڈیا میں کئی بار آئے ہیں، 1997 سے لے کر گزشتہ 12 سالوں میں آتے رہے ہیں. اب ان میں یہ شدت کیوں آ گئی ہے اور اس کا جو رد عمل ہے اس میں اتنی شدت کیوں آئی ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں؟ نہیں، رد عمل تو ظاہر ہے اگر ایک پارٹی پر کنٹینیوسلی اٹیک ہو رہا ہے. اب یہ بتائیے، وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سب کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ جو اٹیک پی ایم ایل این کو ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید پیپلز پارٹی کے جدھر چیئرمین بیٹھے ہیں ادھر سے ہو رہا ہے یہ سب. میں کہتا ہوں ان کا فائدہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو فائدہ تو ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ صرف نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے لیڈرز کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے انہی لوگوں نے جو اب پی ایم ایل این کے لیڈرز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے محترمہ کے خلاف اور پی 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 کی قیادت کے خلاف اسی طرح کے الزام لگائے تھے. ہم نے ان کا جواب دیا تھا. اچھا آپ یہ فرمائیے کہ آپ بہت کیٹیگوریکلی کلیئرلی کنڈیم کرتے ہیں جو اس وقت کہا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے حوالے سے، چاہے کہ انہوں نے پیسے لیا آئی جے آئی سے، آئی ایس آئی سے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ 1992 کے آپریشن کے حوالے سے جو پرانے کھودے جا رہے ہیں گھڑے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غلط ہے، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم ہر اس ایفرٹ کو جو سیاستدانوں کی کردار کشی کرتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جہاں تک اسپیسیفک کیس کا تعلق ہے تو آئی ایم سوری، کیس اگر سپریم کورٹ میں ہے اس پر میں کوئی رائے زنی نہیں کر سکتا. کوئی کسی سیاستدان، کسی پارٹی کے خلاف کوئی کیس، کوئی الزام ہو، وہ وہی جواب دے. ہمارے اوپر الزام لگا، ہم نے جواب دیا. اور اس پرٹیکولر کیس جس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ 1997 سے سپریم کورٹ میں ہے. اس کے بارے میں میرا یہ کہنا یا پی 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 کا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے یا یہ درست ہے، اس پر کوئی رائے زنی نہیں ہو سکتی اور نہ ہم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو بالکل جو گنز ہیں وہ غلط جگہ پوائنٹ کی ہیں. اس وقت ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ ایسی ہو رہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو برا دکھایا جا رہا ہے، تو بجائے کہ آپ اس طرف اپنا اشارہ، اپنی گنز کو رین کریں جہاں سے یہ ان کا اشارہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف ہے. میں بالکل ان کی اس بات کا میں جو ایک اصولی بات ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں انہوں نے ایک بار پھر اٹیک کیا ہے اور انہوں نے جمہوری طاقتوں پہ اٹیک کیا ہے اور ان کا اس کے پیچھے ایک موٹو ہے. میری بات سن لینا. نہیں ایک سیکنڈ مجھے کلیئر میری بات پہلے بھی آپ نے نہیں کلیئر ہونے دی، اب پھر آپ نے مجھے ٹوک لیا. آپ نے چونکہ ایویڈنس مانگی تھی، شواہد مانگے تھے. یہ بات تو اصولی ہے جو بابر صاحب نے کی ہے.
اب وہ جو پس پردہ طاقتیں ہیں یا ان ڈیموکریٹک فورسز ہیں جن کا مقابلہ بڑے عرصوں سے جمہوری طاقتیں کر رہی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک بہت بڑی جمہوری جماعت ہے، پیپل پارٹی بھی ایک بہت بڑی جمہوری جماعت ہے، لیکن اگر وہ ان ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں اچانک جب وہ نکل آتی ہیں اور کسی نہ کسی کو استعمال کر دیتی ہیں، آپ نے ایویڈنس مجھ سے پوچھی تھی اور میری بات آپ نے کاٹ دی تھی کہ اس سے 4 گھنٹے پہلے اس سے پہلے یہ آتی ہے بات میڈیا پہ ان کی برگیڈ صاحب کی، اور انہوں نے ایک ملبہ اور ایک سٹوری کچھ ادھر سے بنا کچھ ادھر سے بنا کر پھینک دیا انہوں نے پبلک میں، اور اس کے فوراً بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ شاہ صاحب سے مدد مانگتے ہوئے وہ جناب الطاف صاحب نے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک جلسہ کر کے اٹیک کر دیا، اور اس میں روئے دھوئے بھی، اور یہ میری بات سن لیں، کس کا جوابی اٹیک تھا؟ ایکشن کس کا تھا؟ ان فورسز کا۔ ریئیکشن کس کی طرف سے آیا؟ الطاف بھائی کا آیا، اور الطاف بھائی نے کیا جناب وہ حالت والی ڈال دی، اور جواب دو نواز شریف یہ کرو۔ میری بات سننا، میری بات سننا، میری بات سننا، ابھی ایویڈنس آپ نے مانگی تھی، نہیں اس کے بعد ان کا جلسہ، میری بات نہیں بات نہیں، اگر جلدی کیا کریں سامعین، آپ نے سوال سامعین کے لیے کیا ہے تو جواب یہ غائب ہو جائے۔ اس کے بعد میری بات سنیں، اس کے بعد صدر صاحب چین کا دورہ ختم کر کے فلائی کر کے سیدھے برطانیہ جاتے ہیں اور سیدھے الطاف بھائی کے دفتر جاتے ہیں، تو وہاں کیا حرج ہے جانا؟ کیا اچھا یہ ٹھیک ہے، ممکن ہے نہیں میں حرج نہیں، حرج شاید واقعی کوئی نہ ہو، اور حرج ہے بھی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپل پارٹی جو ادروائز سمبالک اس کا عہدہ ہے، پاکستان پیپل پارٹی کا سربراہ بھی ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہو، اور چائنا کے دورے کے بعد سب سے امپارٹنٹ بات وہ یہ ہو کہ الطاف بھائی صاحب کو میں جا کے مبارکباد دے لوں ان کی تقریر کی کہ جو انہوں نے ملبہ پھینکا ہے میاں نواز شریف پر اور پاکستان مسلم لیگ نون پر، ملے ہوں گے ان کو، وہ تو ملیں گے، میرے اس سے کوئی واسطہ نہیں، اس سے ملے ہیں تو کیا نکالا ہے اس میں سے؟ میں تو الطاف بھائی کے ساتھ ملاقات کی بات کر رہا ہوں، کیا نہیں ملے؟ مبارک دینے کا، نہیں ملے؟ مبارک دینے کا۔ بریک کے بعد اس پر صدارتی